ان کا انتظام ہم نے فجر باز سے لے کے اور 8 بجے تک مقرر کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تعلیم بالغہ، ماشاءاللہ۔ کہ جو ساتھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اگر فکر لیتا ہے تو انشاءاللہ خدمت کے لیے ہمارے ساتھی حافظ اکبر بھائی تیار ہیں۔ جب تک مکتب قائم رہے گا تب تک لوگوں میں دین باقی رہے گا۔ مرتضیٰ بھائی اسی اودا پور نصیر آباد رابریلی کے رہنے والے قائم کرنا چاہتے ہیں، جس سے جو ہے اس علاقے کی صرف گاؤں ہی نہیں بلکہ علاقے کے بچے اور بچیاں اس سے مستفید اور دامے درمے قدمے سخنے جو بھی ممکن ہو جس حد تک ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ بالغان کے بارے میں بات کی، یہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ بچوں کے لیے تو مدرسے قائم ہیں، لیکن بڑوں کے لیے تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، اس وقت ہم مدرسہ دارالعلم امینیہ میں موجود ہیں اور ہمارے دوست مولانا عبدالعلیم صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہمارے بھائی مرتضیٰ صاحب ہیں جو گاؤں اودا پور کے ہیں، ماشاءاللہ بڑے متحرک آدمی ہیں۔ اور یہ ہمارے مولانا وکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں جو کہ اسی مدرسہ دارالعلم امینیہ کے استاد ہیں۔ اور باقی یہ بھائی صاحب نام بھول گئے، سوری، ہاں، یہ حافظ اکبر صاحب ہیں، ماشاء یہ بھی پرشدہ پور کے ہیں رہنے والے۔ بڑی خوشی ہوئی، ملاقات ہوئی اور بیٹھے ہیں ہمارے مرتضیٰ بھائی۔ کچھ مرتضیٰ بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، سنائیے، آپ خیر خیریت کچھ حال احوال بتائیں کہ ہمارے مرتضیٰ ہی بھائی آج کچھ بتائیں گے ہم لوگوں کو۔ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے دل کی اصل تڑپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بستی کا کوئی ایسا بچہ باقی نہ رہے جو دین سے غافل ہونے والوں میں سے شمار ہو۔ جی جی، صحیح ہے، بہت صحیح بات، فکر اچھی ہے، بہت اچھی فکر ہے، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے بہت سے بچے گاؤں میں ایسے ہیں جو مدرسے تک 100 بچوں میں سے شاید کہ 10 ہی بچے مدرسے میں آتے ہیں۔ بے شک، جی میرے دوستو، 90 بچے ہمارا گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی ایک تحریک بنائی ہے جس کے لیے ہمارے حافظ اکبر بھائی کو ہم نے اپنی مسجد کا امام متعین کیا ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اچھی بات، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں انشاءاللہ اب اکبر بھائی امامت کریں گے اور 5 وقت مؤذن کا انجام بھی دیں گے۔ جی جی، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم نے اکبر بھائی کو اپنی مسجد کے لیے مقرر فرمایا ہے اور مغرب سے عشاء تک وہ جو ہمارے گاؤں کے جو بچے مدرسے میں نہیں آتے اور جو ہندی یا انگلش میڈیم میں جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے معقول انتظام جو ہے مغرب سے عشاء تک علم کے لیے مسجد میں کیا ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، یہ بہت اچھی ترتیب، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، بہت ایسے ساتھی ایسے ہیں کہ بچپنا سے جوانی تک پہنچ چکی ہے لیکن ابھی وہ بالکل خالی کی خالی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن دینی معاملات سے بالکل خالی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ابھی ان کے اندر ایسی ایسی کمیاں ہیں کہ جو صحیح طریقے سے 2 رکعت نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اگر وضو کے فرائض معلوم ہیں تو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہیں، اور اگر غسل کے فرائض معلوم ہیں تو صحیح طریقے سے ان کی التحیات اور درود شریف، دعائے معصورہ اور چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں ان کو نہیں یاد۔ ان کا انتظام ہم نے فجر باز سے لے کے اور 8 بجے تک مقرر کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تعلیم بالغہ، ماشاءاللہ۔ کہ جو ساتھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اگر فکر لیتا ہے تو انشاءاللہ خدمت کے لیے ہمارے ساتھی حافظ اکبر بھائی تیار ہیں۔ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ دھیان دے کہ ہم
یہ کام کریں گے تو آگے کامیابی ملے گی، اور آنے والی جو ہماری نسل ہے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگی۔ اب اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ٹائم مسجد کا دیا گیا ہے وہ اپنے کام سے فارغ کر کے اپنے بچوں کو بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، جس کے لیے ہمارے امام صاحب کی تنخواہ بھی مقرر ہو چکی ہے، وہ تنخواہ بھی دی جا سکے اور ہر کام میں آسانی ہو، اور ہمارے بچے جو ادھر ادھر آوارہ گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں وہ بھی دین سے فائدہ حاصل کریں۔ یہی ہماری سوچ ہے اور یہی ہمارا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس طلب کو قبول فرمائے، آمین۔ جی ماشاءاللہ، یہ فکر بہت اچھی لی ہمارے مرتضیٰ بھائی نے، اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں گاؤں بستی بستی ایسا ہونا چاہیے، مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، جس کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب نے کہا تھا بھائی مکتب ایک ریل کی ہڈی ہے، جب تک مکتب قائم رہے گا تب تک لوگوں میں دین باقی رہے گا۔ آج جو کچھ نوجوان طبقے بڑے ہو گئے ہیں، اگر وہ 2 سال مکتب گئے تو ان کو تحیات کلمہ یاد ہے، اور جو بالکل نہیں گئے ان کو کچھ بھی نہیں یاد، تو اس لیے بہت اچھی فکر ہے۔ باقی یہ مرتضیٰ بھائی اسی ادا پور نصیر آباد رابریلی کے رہنے والے ہیں، اور یہ اپنے گاؤں کے لوگ جو باہری ہیں یا اندر ہیں یا جو سورت اور ممبئی وغیرہ میں رہتے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ بھائی امام صاحب جب رکھے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے، ہمیں مالی اعتبار سے کھڑے ہونا چاہیے، جو ہر مہینہ جس اعتبار سے جس سے ہو سکے وہ ضرور تعاون دے، کیوں مرتضیٰ بھائی؟ ہاں، اور امام کا ہم خاص خیال رکھیں گے تو بھائی امام صاحب پھر ہمارا خیال رکھیں گے۔ اگر 10 سے 15 ہزار امام کی تنخواہ ہوتی ہے تو بھائی امام پوری ڈیوٹی آپ کو مسجد میں دے گا، وہ آپ کو 24 گھنٹے یہ سمجھیے مسجد ہی میں ملے گا۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسجد آپ آئیں اور امام صاحب سے حل کرائیں، تو یہ بہت اچھی فکر ہے۔ باقی مولانا وکیل صاحب آپ بھی جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں اس بارے میں۔ ماشاءاللہ، یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی فکر کی بات ہے۔ ہمارے مرتضیٰ بھائی جو کہ نہ تو کوئی عالم ہے اور نہ ہی کوئی حافظ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایک فکر پیدا کی ہے اور یہ اس فکر کو لے کے کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ابتدائی مرحلے میں انہوں نے شروعات کرنا چاہیے، باقی عزائم تو ان کے اس طرح سے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے جو ہے اس علاقے کی صرف گاؤں ہی نہیں بلکہ علاقے کے بچے اور بچیاں اس سے مستفید ہوں، اور دینی اعتبار سے جو ہے دینی ماحول پیدا ہو، اور علاقے میں جو ارتداد یا جو بدعات اور رسومات طرح طرح کی جنم لے رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ یہ ماشاءاللہ ہم سب جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان میں مرتضیٰ بھائی نے اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی، اور ہم سب ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور دامے درمے قدمے سخنے جو بھی ممکن ہو جس حد تک ہم ان کے ساتھ دیتے رہیں اور تعاون کرتے رہیں۔ ابھی ماشاءاللہ ایک امام جو ہے جیسا کہ بتایا کہ حافظ اکبر صاحب ہیں، یہ امام ان کو مقرر کیا گیا ہے، ابھی چھوٹی موٹی تنخواہ پر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے جو ہے حوصلے بلند ہوئے اور آپ لوگوں کا تعاون ہوا تو انشاءاللہ یہ امام آپ کے مسجد کے جو ہے انشاءاللہ یہ بھی جو ہے خوش رہیں گے، اور کام بھی انشاءاللہ بہت مضبوطی کے ساتھ ہوگا۔ میں سبھی اعتراض سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے سبھی سے کام لے اور سبھی لوگ کوشش کریں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مرتضیٰ بھائی نے ہمارے سامنے بڑی اہم گفتگو رکھی اور بہت اہم مسئلے پر اور بہت نازک مسئلے پر غور کیا کہ کس طرح ہمارے بچے جو گلیوں اور محلوں میں برباد ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو کس طرح راہ راست سے جوڑا جائے، ان کو کس طرح دینی ماحول میں لایا جائے، ان کی کس طرح دینی تربیت کی جائے، اس کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، عزم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی عزم میں کامیاب کرے۔ اور جو انہوں نے تعلیم بالغان کے بارے میں بات کی، یہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ بچوں کے لیے تو مدرسے قائم ہیں، لیکن بڑوں کے لیے تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے بتایا کہ بعد نماز فجر سے 2-3 گھنٹے بعد تک
ایک نظام متعین کیا جائے جس میں اس کا سلسلہ چالو ہو. یہ بہت اچھا قدم ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو نظیر بنانا چاہیے. میں سراہتا ہوں. اپنی بات کو اسی میں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.